بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ حجر آیت نمبر 26 سے ہو رہا ہے۔ دلیل عقلی ہے اور دلیل عقلی کا اگلا حصہ ہے۔ سمجھ لیں کہ ایک تتمہ ہے دلیل عقلی کا، کہ دلیل عقلی کو یہاں پہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ کائنات کی تخلیق سے شروع ہو کر انسان کی تخلیق پہ آ کے اس چیز کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ، وَلَقَدْ کا ایک ترجمہ ہے بلا شبہ، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَلَقَدْ تحقیق، خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیا، انسان کو۔ تو وَلَقَدْ کا ترجمہ ہم کہیں گے بلا شبہ، بے شک، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق کے ترجمے یہ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو وَلَقَدْ اور بلا شبہ، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال، صلصال سے، ہم نے انسان کو صلصال سے پیدا کیا۔ صلصال کیا ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ من صلصال، پہلی چیز من صلصال، صلصال سے پیدا کیا، من حمأ مسنون اور حمأ مسنون سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ صلصال سے پیدا کیا اور حمأ مسنون سے پیدا کیا، تو تین لفظ ہیں جو ریپیٹڈلی ہمارے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، ریپیٹڈلی ہمارے پاس آئیں گے۔ ان تینوں لفظوں کو آپ ٹھیک سے سمجھ لیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت واضح ہوگا۔ ایک دو لفظ میں نے صلصال کے حوالے سے لکھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بدبودار کیچڑ، کیا ہوا؟ ہاں ہاں، بدبودار کیچڑ ایک معنی اس کا ہے، بدبودار کیچڑ، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی ہے سیاہ کیچڑ، ٹھیک ہے۔ ایک معنی ہے بچتی ہوئی مٹی، ٹھیک ہے۔ کنفیوز نہیں ہوئے گا، سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ واضح ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے نا، یہ جو سائڈ پہ تصویر لگی ہوئی ہے، یہ صلصال کی ہے، ٹھیک ہے۔ گارا جو ہے، یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے یہ حما کی ہے، حما، حما، حما یعنی سیاہ کیچڑ، ٹھیک ہے۔ اور مسنون کی کوئی ایسی تصویر میں یہاں پہ نہیں بنا سکا، اس کو ذرا سمجھیے گا کیوں نہیں بنا سکا۔ صلصال سے مراد خشک مٹی ہے، یہ مظہری والے نے لکھا ہے اور بڑا زبردست لکھا ہے۔ میں نے نہیں، مظہری والے نے جو لکھا ہے وہ ایک الگ لکھا ہے۔ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، مظہری نے جو لکھا ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مظہری نے اس کے حوالے سے بہت تفصیلات لکھی ہیں، میں نے اس کو عنوان یہاں اتارا ہے کہ یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا صلصال اور اس کے حوالے سے جو تفصیلات حضرات علماء نے لکھی ہے۔ صلصال اور یہ چیزیں قرآن مجید میں ایک مستقل موضوع ہیں، اور مستقل موضوع ہونے کی بنیاد پر ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اوپر پوری پوری ایک ڈیبیٹس بنی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے اچھے خاصے اس کے اوپر مناظرے کیے ہیں، اور یہ اسلام کو رد کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو آپ کے سامنے ہوگا ریولیوشن، جو ریولیوشن انسان کے اندر ہوئی ہے، کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے انسان بنا، ٹھیک ہے۔ تو ریولیوشن ہوئی ہے، چنانچہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک باریک سی چونچ بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ یہاں پر دم ہوا کرتی تھی جو یہاں سے ہٹ گئی۔ پھر انسان کے جو دانت ہیں، اس دانتوں کے اندر جو ہے انسان کی ریولیوشن ہوئی ہے،
وہ انسان ریولوشنری پروسیس سے گزرا اور اس کے بعد انسان بنا. تو ٹھیک ہے جی، وہ بندر کہاں سے بنا تھا؟ بندر کا ڈی این اے انسان کے ڈی این اے سے 98% میچ کرتا ہے. حالانکہ جتنی بھی تھیوریز آئی ہیں، ریسرچز آئی ہیں، اس میں یہ آیا کہ میکسیمم 82% جو ہے وہ ان بندر اور انسان کا ڈی این اے آپس میں میچ کر رہا ہوتا ہے. اور انسان کا ڈی این اے تو بہت سے اور جانوروں سے بھی، چوہے سے بھی میچ کر رہے ہیں. یعنی چوہے سے انسان کا ڈی این اے منیمم میکسیمم 92% میچ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ بتائیں، تو انسان چوہے سے ریولیٹ ہو کر انسان بنا ہے؟ بلا وجہ کی بات ہے. اور جو ہمارے پاس فوسل ریکارڈز ہیں، جو فوسل ریکارڈز ہیں، فوسل ریکارڈز کی اپنی کوئی روایتی نہیں ہے. یعنی فوسل ریکارڈز جو آج بنائے جا رہے ہیں، وہ فوسل ریکارڈز بھی ایسے ہیں کہ ڈسکنیکٹ ہیں، آپس میں ڈسکنیکٹ ہیں. کہ پہلے یہ تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اب یہ جو پھر آخر میں یہ ہوا. اب یہ تھا، اس کے بعد یہ جو دو چیزیں ہیں یہ مسنگ ہیں ہی نہیں. تو فیوزل ریکارڈز جو ہیں وہ کسی طریقے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے، کسی طریقے سے کسی نتیجے پہ آپ کو نہیں پہنچاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں ناقابل قبول ہیں ایز اے مسلمان. اور اس کے اوپر یعنی کسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہو جس کو میزو ایویڈنس کے ہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ریولیوٹ ہوا ہے اور ریولیوٹ ہو کر انسان بنا ہے. ایسی کسی کے پاس کوئی ایسا میزو ایویڈنس جس کو ایویڈنس کہیں. جتنی بھی ہیں وہ تھیوریز ہیں، نظریات ہیں. ممکن ہے یہ ہوا ہو، ممکن ہے یہ ہوا ہو، ممکن ہے ایسے ہوا ہو، ویسے ہوا ہو، نظریات ہیں. لیکن جس کو ایویڈنس کہتے ہیں، جس کو دلیل کہتے ہیں، اس نام پہ دنیا کے پاس کچرا بھی نہیں ہے. ایسی بلا وجہ کی کہ ممکن ہے کہ بھئی ایک ہی بندر سے انسان بنا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تمام انسانوں کے ڈی این اے جا کے ملتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت کے اوپر، اور ایٹ دا اینڈ ایک مرد کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. اور قرآن نے جو دعوے کی ہیں ایگزیکٹ وہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. بلا شبہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے، جو سڑے ہوئے گارے سے تیار کی ہوئی تھی، پیدا کیا. تھوڑا سا سمجھیے گا. الانسان میں الف لام جنسی ہے، اس سے مراد ہے کہ جنس بشر، یعنی جنس بشر مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام. جنس بشر کا مطلب ہے مین کائنڈ، انسانیت. یعنی انسانیت کی جو بیس ہے، اس بیس کو اللہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کی بیس ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو انسان کی وجوہ تسمیہ متعدد ہیں. لفظ انسان کی وجوہ تسمیہ کئی ساری ہیں. یعنی لفظ انسان جو ہے وہ انسان کیسے بنا، یعنی لفظ انسان کا وجود کیسے ہوا. انس کا معنی ہے ظہور. انسان ظاہر ہے، آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے انسان انس سے ہے، یعنی جو ظاہر نظر آتا ہے. اور جن ظاہر نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے وہ جن ہے. ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے وہ انس سے ہے، انس کا مطلب ہے نظر آنا. ٹھیک ہے جی. دوسرا انسان انس، اس کا معنی دل بستگی اور پریم ہے. ٹھیک ہے. یہ مظہری نے لکھا ہے جی. دل بستگی یعنی دل لگنے والی مخلوق، یعنی وہ مخلوق جس میں دل لگتا ہے، وہ مخلوق جو دل سے وابستہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے. انسان باہم ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ انس سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، یا نسیان سے مشتق ہے، انسان نسیان سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا تھا مگر وہ اس کو بھول گئے. نسیان کا معنی ہے بھولنا. ٹھیک ہے. تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے اس میں مادہ نسیان ہے، مادہ انس ہے، یا مادہ انس ہے. تو اس وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ابھی فوراً آپ کو یاد نہیں ہوگا، آج آگے انشاءاللہ یاد آ جائے گا، یاد ہو جائے گا. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے جب ہم جن کو پڑھیں گے تو جن کا مادہ ہے غائب ہونا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جن جو ہے اس کی تاثیر غائب ہونا ہے. انسان کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جب ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو بھی اور نظر بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ سلسال، خشک مٹی جو آگ پر نہ پکائی ہو اور کھن کھن بولتی ہو، یعنی بجانے سے کھن کھن آتی ہو۔ میں نے اصل میں تلاش کی کافی تصویر، مگر مجھے وہ تصویر ملی نہیں، ایک دو تصویریں اور میں نے لگا دی۔ جب آپ بارش زیادہ ہوتی ہے کسی ایسے علاقے میں جہاں نرم مٹی ہو، تو وہاں پر مٹی جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو مٹی میں کریکس پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو، مٹی میں کریکس پڑ جاتے ہیں اور بڑے بڑے بلاکس بن جاتے ہیں مٹی کے، یعنی ایک آدھا فٹ کا، پونے فٹ کا ایک بلاک سا بن جاتا ہے، تو ایک، تو اس کو کہتے ہیں سلسال۔ جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سلسال۔ جب اس کو آگ پر پکایا جاتا ہے تو جیسے ہمارے مٹکے سے آواز آتی ہے نا، جو مٹی سے بنے ہوئے، ٹھیکری سے بنے ہوئے مٹی کے مٹکے ہوتے ہیں، گھڑے ہوتے ہیں، جو وہ ہوتے ہیں، سراہی ہوتی ہے، تو وہ پکی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ مگر یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، اس کو بجانے سے بھی ایک ہلکی سی کھن کھن کی آواز آتی ہے، بشرطے کہ وہ صحیح زیادہ عرصے تک ایسے ہی رہی ہو، اسی حالت میں رہی ہو۔ اگر آپ دریا میں جائیں تو دریا، سمندر نہیں، سمندر کے گرد تو ریت ہوتی ہے، دریا پہ جائیں تو دریا جہاں جہاں سے پیچھے چلا جاتا ہے تو وہاں پر مٹی کی موٹی تہ ہوتی ہے، اس موٹی تہ کو سلسال کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سلسال وہ عمدہ اور پاکیزہ کیچڑ ہے جس میں پانی سوکھ جانے کی وجہ سے شگاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب اس کو اس جگہ سے ہلایا جاتا ہے تو کھڑ کھڑ کی آواز دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ایک بات پہلے ہم نے پڑھا متعفن کیچڑ، اور اب یہاں پر آ رہا ہے پاکیزہ کیچڑ، ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہیں، آگے سمجھیں۔ مجاہد نے کہا کہ بدبودار کیچڑ کو سلسال کہتے ہیں، بدبودار کیچڑ کو سل کر کے سل اللحم، اور اصل اللحم، اصل اللحم، گوشت بدبودار ہو گیا، تو اسی سے سلسال نکلا کہ مٹی جو ہے وہ جو ہے وہ بدبودار ہو گئی، ٹھیک ہے، مٹی بدبودار ہوگی، مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ، اب اس کو تھوڑا دونوں کو ملاتے ہیں، ایک جگہ پانی کھڑا رہا، اور پانی اتنی دیر کھڑا رہا کہ وہ مٹی بلیک ہو گئی، یہ بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، کراچی والوں نے تو لازمی دیکھا ہوگا، ٹھیک، پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو وہ جو ساری مٹی ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے، تو اب وہ جب مٹی خشک ہوتی ہے تو وہ بلیک قسم کا گارا بنتی ہے، اور ایسے ہی گارا بنتی ہے، تو اس کو سلسال کہتے ہیں۔ تو دو معنی ہو گئے، ایک وہ والی مٹی جو کہ سفید ہوتی ہے، اور ایک وہ والی مٹی جو کہ سیاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر دونوں میں معنی ہے، سلسال میں معنی ہے خشک ہونے والا، ٹھیک ہے جی، سلسال کا معنی خشک ہونے والی ہے، یعنی چاہے بلیک ہو چاہے وائٹ ہو، وہ مٹی جو کہ خشک ہو چکی ہو وہ سلسال کہلاتی ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو سلسال خشک مٹی ہے، چاہے وہ بلیک ہے چاہے وہ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، وائٹ تو نہیں، مڈ کلر ہے، ٹھیک ہے، یعنی گرے کلر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئے ہما، ہما، ہما دلدلی کیچڑ کو کہتے ہیں، دلدلی کیچڑ کو کہتے ہیں، تو ہما دلدلی کیچڑ، یعنی دلدلی کیچڑ جو زیادہ پانی کے قریب ہونے کی وجہ سے کالی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کیا ہوا، اب یہ مانا راجع ہو گیا کہ جو گرے مٹی ہوتی ہے، مگر گرے مٹی کون سی، جو ہما کی طرف مائل ہو، من ہما، ٹھیک ہے جی۔ اور مسنون، مسنون کہتے ہیں وہ مٹی جس سے کوئی شکل بنا دی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ مٹی ہو جاتی ہے جو ہمارے بچوں کو ایک کھیلنے کے لیے خاص قسم کی مٹی استعمال ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ تو دکاندار رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، ایک تو کلے ہوتی ہے نا،
ایک کلے ہوتی ہے، ایک چھوٹے بچے جو مٹی، یعنی وہ شکل بن جاتی ہے مٹی کی. ہاں، ملتانی مٹی تو کھاتے ہوتے ہیں نا یار، عورتیں کھاتی ہیں. نہیں، پکا کے نہیں، ایسے ہی کھاتے ہیں، وہ تو گاچی ہوتی ہے نا، ہماری زبان میں گاچی کہتے ہیں. تو خیر، یہ یہ مسنون جو ہے وہ پتلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سرخ مٹی یا جو بھی کہتے ہیں، کلے کہتے ہیں، بچے کلے سے کھیلتے ہیں، یا اس نوعیت کی مٹی جو ملتی ہے بازار سے، بچے اس سے کبھی کوئی گاڑی بنا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بنا رہا ہوتا ہے. ہاں، پلے ڈگ جو ہے، ہاں پلے ڈگ ہے. آ، چکنی مٹی تو یہ تو سلسال من حمیم مسنون کا مطلب ہے خشک مٹی. ٹھیک ہے. اور سیاہ کیچڑ اور ڈھالی ہوئی مٹی. ٹھیک ہے، یعنی انسان ان تینوں کا مکسچر ہے. چنانچہ کچھ انسانوں میں رنگ سفید ہوتا ہے، کچھ کا سیاہ ہوتا ہے، کچھ کا سرخی مائل ہوتا ہے. کیوں؟ اس سارے کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سب کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تو مسنون جس سے صورت بنا دی گئی ہو، مسنون جس سے کوئی صورت اور شکل بنا دی گئی ہو. علو سنت الوجوہ سے ماخوذ ہے. شروع میں مٹی، تراب، خاک، پانی میں گوندے جانے کے بعد تین کیچڑ، پھر ایک مدت تک یوں ہی رہنے کے بعد ہما یعنی لیسدار اور دلدل، پھر اس کا خلاصہ اور جوہر نکال لیا جائے تو اس کو سلالہ یعنی اس کا خلاصہ کہا جاتا ہے. پھر اس میں نقوش کی صورت بنا دی جاتی ہے، یعنی پتلا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو مسنون کہتے ہیں. اور مسنون خشک ہو جائے تو اس کو سلسال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کیا مطلب ہوا؟ مطلب واضح ہو گیا. امید ہے آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ تعبیر میں نے یہاں پہ اسی لیے لکھی ہے تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. کیا کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کا وصل وجود تراب سے ہے، عام مٹی سے. ٹھیک ہے، عام مٹی سے. واللہ خلقکم من تراب قرآن میں دوسری جگہ پر ہے. ٹھیک ہے جی. واللہ خلقکم من تراب، مٹی. مٹی میں پانی ڈالا گیا، مٹی میں پانی ڈالا گیا کہ انسان کی زندگی کی ابتدا پانی سے ہے. ٹھیک ہے. جب پانی ڈالا گیا تو وہ ہما بن گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہما کو پھر ایک شکل دی تو وہ مسنون بن گیا. ٹھیک ہے. اور مسنون ایک عرصے تک رہنے کے بعد سلسال بن گیا، خشک ہو گیا. سمجھ گئے جی؟ بات واضح ہے. یعنی ابتدائے خلق انسان اس طریقے سے ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو راب کے اندر پانی کا مکس اپ ہوا، وہ ہما بن گیا. ٹھیک ہے. ہما سیاہ ہوا، سیاہ ہونے کے بعد مسنون ہوا، یعنی اس پہ نقش و نگار ہوئے، اعضاء بنے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کو چھوڑا تو وہ سلسال بن گیا. ٹھیک ہے جی. بات واضح ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. ابھی تک ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے آئے تھے، لیکن ابھی ہم اس آیت کو صحیح سے سمجھ سکیں گے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال خشک گارے سے. ٹھیک ہے. من حمأ مسنون سیاہ کیچڑ سے. ٹھیک ہے. سیاہ بدبودار گارے سے. ٹھیک ہے. یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا کیا. من صلصال جو کہ بنی ہوئی تھی، جو کہ بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جو کہ بنی ہوئی تھی بدبودار گارے سے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں ترجمے کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال
ہم نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، جو کہ بنی ہوئی تھی بدبودار گارے سے۔ مطلب واضح ہو گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی بنی نو انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ہاں جی، اصل سے مراد انسان آدم علیہ السلام ہے۔ کیا مٹی کا پروسیس انسان کی عادت اور خصلت و اخلاص کو بھی ظاہر کرتا ہے؟ کرتا ہوگا جی۔ ہم ابھی اس کی حکمتوں میں نہیں جا رہے۔ انسان کی اصل تو تواضع ہے، جو کہ مٹی میں اصل تواضع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تھوڑا سا اگر آپ لوگ بور نہ ہو رہے ہوں تو ہم اس کو دیکھ لیں۔ یہاں مدارک اور ابن کثیر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، چونکہ قرآن میں یہ بہت سے مقامات پر آیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا واضح کیا۔ سلسال سے مراد خشک مٹی ہے۔ اس جیسی آیت خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان کے اندر۔ بدبودار مٹی کو ہما کہتے ہیں، چکنی مٹی کو مسنون کہتے ہیں، یعنی جس پہ نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تر مٹی، اوروں سے مروی ہے کہ بدبودار اور گندی ہوئی مٹی۔ انسان سے پہلے ہم نے جنات کو جلا دینے والی آگ سے بنایا، اس کو سموم کہتے ہیں۔ آگ کی گرمی کو اور حرور کہتے ہیں۔ آگ کی گرمی کو سموم کہتے ہیں، آگ کی گرمی کو حرور کہتے ہیں، سورج کی گرمی کو، دن کی گرمی کو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرمی کی لوئیں اس گرمی کا 70واں حصہ ہیں۔ یہ جنات کی پیدائش کی بات ہے، جس سے جن پیدا کیے گئے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں جن جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے، یعنی آگ سے بہت بہتر ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ سورج کی آگ سے جنات کو بنایا گیا ہے۔ صحیح میں وارد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن شعلے والی آگ سے، آدم اس سے، جو تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ چلیں جی، اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں اس کی طرف، اور میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ والجان، اور جنات کو، خلقنا، جان کو جان کیوں کہتے ہیں؟ جان کا اصلی مطلب ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز، تو جنات بھی پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جنات کہتے ہیں۔ والجان خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبلو، اس انسان سے پہلے، من نار السموم، آگ سے جھلسانے والی۔ آگ سے سموم، سموم کہتے، سموم سم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ سموم سم سے نکلا ہے، سم کا مطلب ہوتا ہے زہر۔ اب آگ کا زہر کیا ہوتا ہے؟ آگ کا زہر اس کی لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو من نار السموم، آگ کی لو سے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے آگ کی نہیں، لو کی آگ سے، آگ کی لو سے نہیں، لو کی آگ سے، من نار السموم، لو کی آگ سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل، ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا من نار السموم، لو کی آگ سے۔ اللہ اکبر! لو کی آگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، لو کی آگ وہ والی آگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ وہ آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا، اس کو آگ کہتے ہیں۔ چنانچہ بعض آگیں جو آسمانی بجلی ہوتی ہے نا، آسمانی بجلی ہوتی، اس آسمانی بجلی اصل میں وہ آگ ہوتی ہے، اور اس آگ میں دھواں نہیں ہوتا۔ تو لو کی آگ یعنی بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ تو الجان خلقناہ من قبل من نار السموم، لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! جنات کی دنیا ایک کتاب ہے، اور میں نے وہ کتاب پڑھی تو بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو سمجھ سے بالا تھیں، یعنی وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کے جنات کے حوالے سے۔ اس میں ایک بنیادی موضوع ہے کہ کیا انسان اور جن کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرات امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حرام ہے، اس لیے کہ جن یا جننی سے نکاح کرنا
تو جو ہے وہ اپنی موت کو دعوت دینا ہوتا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں جی جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل صلصال ہے، انسان کی اصل تو صلصال ہے، اور جو جنات کی اصل نار ہے۔ چنانچہ اس کا جو مادہ بیسک ہے وہ مٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مادہ بیسک ہے وہ شعلے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، شعلے والی آگ سے، یعنی جس میں وہ آگ جس میں شعلہ تو ہوتا ہے مگر دھواں نہیں ہوتا، تو شعلہ ہے، دھواں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی خالق بشرا، انی خالق بشرا، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من صلصال، گارے سے، صلصال میں نے آپ کو بھی بتا دیا، من حمأ مسنون، جو کہ بدبودار بجنے والی مٹی سے، جو بدبودار گارے سے بنی ہوئی ہوگی۔ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جو کہ بجنے والی مٹی سے، جو بدبودار گارے سے بنی ہوئی ہوگی، اس بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا چکوں، ٹھیک ہے، جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونکوں اس میں، میں پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، ٹھیک ہے، میں پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سب گر جانا اس کے سامنے سجدے میں، فَقَعُوا لَهُ، تو تم گر جانا، لہو اس کے سامنے، ساجدین سجدے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب میں اس کو بنا دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو مکمل طریقے سے بنا دوں، سویتہ، میں اس کو مکمل طریقے سے بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا۔ اب ذرا سمجھیے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورے طریقے سے بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، میں اپنی طرف سے روح پھونک، دو قسم کی باتیں ہیں، میں اپنی روح پھونک دوں، میں اپنی روح پھونک دوں، یا میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، ٹھیک ہے۔ اصل اس کا ترجمہ، ترجمہ نمبر 1 ہے، میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب روحی کا لفظی ترجمہ ہے اپنی روح، ٹھیک ہے، میں میری روح پھونک دوں، ٹھیک ہے، میں میری روح پھونک دوں، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے، جو کہ راجح نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرجو ہے، راجح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ارضی، میری زمین، تو میری زمین اللہ کا پارٹ ہوا؟ نہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ سمائی، میرا آسمان، تو میرا آسمان ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، ملکیت بتاتا ہے۔ تو روح بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے،
روح اللہ کی ایک مخلوق ہے، لہذا اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی۔ چنانچہ آ، روحنا فتمثل لها بشرا سويا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روحنا، حضرت جبریل کو بھیجا، اور ایسے ہی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بزن، اور روح حضرت جبریل مراد ہے، مگر اس کے علاوہ روح جو ہے ایک مخلوق ہے، اور جیسے موت یہ بھی ایک مخلوق ہے، حیات یہ بھی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے روح بھی ایک مخلوق ہے، لہذا روح کو پارٹ آف دا گاڈ کہنا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے بہت سے حضرات نے ترغیب کے اعتبار سے مرجو معنی مراد لیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مرجو معنی مراد نہیں لینا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کہہ دے تو ٹھیک ہے، مگر یہ صحیح معنی اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ٹھیک ہے۔ تو مجھ سے بھی دو چار مقامات پہ یہ چیز ہوئی کہ میں نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا اپنے اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے، مگر بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ درست نہیں۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بھئی انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا فرشتے کا انسان کو سجدہ کرنا اس کی افضلیت کو ماننا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ماننا ہے، تو انسان کا انسان کو سجدہ کرنا کیوں منع ہے؟ بھئی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت سجدہ جو تھا وہ عبادت کے پارٹ میں سے نہیں تھا، اب یہ سجدہ عبادت کے پارٹ میں سے ہے، لہٰذا عبادت کا وہ پارٹ کسی اور کے سامنے انجام دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کی افضلیت کو ماننے کے لیے، کسی کی افضلیت کو اعتراف کرنے کے لیے سجدہ کوئی رائج طریقہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سجدہ کوئی رائج طریقہ نہیں ہے، نہ اس زمانے میں ہے، نہ پہلے زمانے میں تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو انسان کے نفس کے سامنے، نفس انسان کو نفس انسان کے سامنے جھکانا، حالانکہ نفس انسان سب برابر ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عقل مند ہو، چاہے وہ بے وقوف ہو، نفس انسانی کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ یعنی ہر آنکھ کو دیکھنے کا حق ہے، ہر کان کو سننے کا حق ہے، ہر زبان کو بولنے کا حق ہے، ہر دل کو دھڑکنے کا حق ہے۔ بے سجدے کی کیا مطلب؟ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا۔ کون سی فلسفیانہ بحث کرنی ہے اس کے اندر؟ سجدہ سجدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں میں یہاں پہ فلسفے کی بحث چھوڑوں، جو سجدہ اسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی کا فرما بردار ہو تو وہ تو انسان دوسرے کا بھی ہوتا ہے۔ فلسفیانہ سجدہ عبادت کی بات ہے، اور یہاں پہ سجدہ عبادت نہیں، یہاں پہ سجدہ فرما برداری کے لیے تھا، اور وہ حکم تھا بس، اس کے علاوہ تو حکم نہیں ہے۔ باقی آپ نئے نئے مسلمان تو نہیں ہوئے نا کہ آپ کو میں یہ سمجھاؤں۔ عظمت کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے، جی ہاں، انسان کو عظمت کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ نہیں کرتا، عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اب وہ عظمت کا اقرار اس وقت ہو یا نہ ہو، سجدہ سجدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، عظمت کا اقرار نہیں ہے، پھر بھی سجدہ کر رہا ہے بے دھیانی کے ساتھ، تو سجدہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اور انسان کسی کی عظمت کا اقرار نہیں کر رہا، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو کیا وہ شرکی عمل نہیں ہے؟ بالکل شرکی عمل ہے، عظمت کا اقرار ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ عظمت کا اقرار ہو یا نہ ہو، وہ سجدہ برحال عبادت ہے۔ پہلی امتوں میں سجدہ منع نہیں تھا بھی، ہر امت کا حکم الگ ہوتا ہے، ہم اپنی اس امت محمدیہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر سجدے کی اصل کیا ہے، اس میں جانے کی کیا پڑی ہے آپ کو؟ سجدہ عبادت کا پارٹ کب بنا؟ جب اللہ نے بنایا بن گیا بھائی، جب بنی نوع انسان زمین پر اترے تو سجدے کو عبادت کا پارٹ بنا دیا۔ اس کی تاریخ میں جانے کی، کام کا سوال کریں جی، کام کا سوال، کوئی اچھا سوال کریں نا۔
اب سجدے کی تاریخ پوچھ رہے ہیں، کیا کیا بتاؤں سجدے کی تاریخ؟ کیا بتاؤں سجدے کی تاریخ؟ ہاں ہاں ہاں، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ تو، سجدہ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے عبادت کرنا ہے۔ اگر میں فی الحال سر جھکانے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سجدے کے فلسفے پہ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، سجدے کی حیت، سجدہ رکوع کی حیت میں تھا بھی مجھے تو نہیں پتا، سجدہ رکوع کی حیت میں تھا یا نہیں تھا مجھے تو نہیں پتا، البتہ فلموں ڈراموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ان کا سجدہ رکوع کی حیت میں تھا، حالانکہ ایسی کتابوں میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ سجدہ سجدہ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، اس کو اس معنی میں لیا کہ جی رکوع کر لیا اور ایسا کر لیا، ویسا ایسا کچھ بھی نہیں۔ مرجو اور راجے میں فرق، مرجو اور راجے میں فرق، بے مرجو وہ ہوتا ہے جو آ، ناقابل قبول ہو، راجے وہ ہوتا ہے جو قابل قبول ہو۔ آدم کی تخلیق بدبودار خمیر سے ہوئی تو اس میں تکبر اور گھمنڈ کیوں ہوتا ہے؟ بھئی انسان کا اصل وجود ہی بدبو سے بنا ہوا ہے۔ اب انسان کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے، اب اس اختیار کے اندر وہ آزاد ہے، اب وہ چاہے متکبر بنے چاہے متواضع بنے۔ جسم اور روح کا ایسے محسوس کہ روح پھونکنے کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا، تو روح م- میں مین ہے، تو کیا علم اور دانش کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہے؟ اتنی سی بات نہیں ہے جی، آپ نے یہ مسئلہ پورے قرآن میں کئی جگہوں پہ پھیلا ہوا دیکھا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، یہ آن دا اسپاٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد سوال و جواب ہوئے تھے، اور سوال و جواب ہونے کے بعد فرشتوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے زیادہ عالم ہے، اور اس کے بعد سجدہ ہوا۔ اللہ اکبر! پھر اس کو ہم کوئی شاید 50 دفعہ سے بھی اوپر پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تعظیمی سجدہ تھا، اور اس بات کا اقرار تھا کہ یہ مخلوق ہم سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ آ، م، تقریباً میرے پچھلے جمعے کے 4 دروس اس کے اوپر ہیں، اور اس کو سن لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اس کے اندر مزید تفصیل ہے، یا اتنی تفصیل ہے نہیں، اور نہ اس تفصیل کے اندر جانے کی کوئی ایسی خاص ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں۔ علم و دانش کے ساتھ وہ دیکھیں، وہ ساری بات ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ کو معلوم ہی ہے نا، ابھی پچھلی صورت میں بھی گزرا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس نے اس بات سے انکار کیا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے اس قصے کو ہم آگے کنٹینیوس کریں گے انشاءاللہ کل سے۔ کل ہمارا سبق انشاءاللہ دوبارہ ہم اسی ٹائم 9 سوا 9 بجے کے درمیان انشاءاللہ شروع کر دیں گے، تو کسی کا کوئی سوال تو نہیں رہ گیا؟ انسان کی تخلیق بدبودار خمیر سے ہوئی ہے تو اس میں تکبر و گھمنڈ کیوں ہوتا ہے؟ بس یہ تو انسان کے اندر، انسان کی دیکھیں، انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایجادات کیوں کر لیتا ہے؟ ٹھیک، انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، پھر وہ کتابیں کیوں پڑھ لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مٹی اور کتابوں میں کیا مناسبت ہے؟ بھئی ان سب میں یہ مناسبت ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل کے بعد پھر انسان میں جب شعور پیدا ہوتا ہے تو مثبت اور منفی تمام قسم کے مادے انسان میں آتے ہیں۔ تو جو مثبت ارادے کو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ہم نے انسان کو عقل دی ہے، عقل دینے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے، اپنے حساب سے سوچتا ہے، تو کوئی پازیٹیو جاتا ہے، کوئی نیگیٹو جاتا ہے، بس یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ انسان
آسمانوں میں سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، جبکہ انسان زمین پہ ہے تو تب سجدہ عبادت کا پارٹ بنا؟ نہیں، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سجدہ عبادت کا پارٹ کب بنا، نہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، نہ میں نے اس کو پڑھا ہے، دیکھوں گا شاید پتہ چل جائے، لیکن اس کی تاریخ میں جانے کی کیا پڑی ہے بھائی؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کب تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس یہ والا سجدہ جو عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اعترافی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، سجدے کی حیت، وہ سجدہ سجدے کی حیت میں تھا، یہ بھی مجھے نہیں پتا بھی۔ سوال کیجئے، ریلیونٹ سوال کیجئے، ٹھیک ہے۔ علم ابلیس کے پاس بھی تھا آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا، دونوں کو دیے گئے علم میں فرق کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، علم ابلیس کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ خاص علم جو سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا گیا، وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے، وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ اچھا سوال کیا ہے۔ تو وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک خاص علم دیا گیا تھا، وہ علم ابلیس کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، بہت سے علوم ایسے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ اکثر ایسے ہیں جو کہ صاحب اولاد ہیں، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ جو میری محبت ہے اس محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس محبت کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ آپ میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہوتی ہے کہ کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں جن کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیفیت جب ہی آتی ہے جب اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں۔ شیطان کے پاس وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیطان کے پاس وہ علم نہیں ہے، شیطان کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو بس بات یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے جی، میں بھی انسان ہوں، بعض دفعہ کوئی سوال مجھے اریٹیٹ کر جاتا ہے، تو آپ لوگ اس سے اریٹیٹ نہ ہوا کریں، کوئی سوال ایسا ہو تو دوبارہ ضرور کر لیے کریں، ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہو تو ضرور کیجیے۔ تو شیطان کے پاس جو علم ہے وہ علم بغیر کیفیت کے، ٹھیک ہے، انسان کے پاس جو علم ہے وہ کیفیت کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کا علم بے کیف ہے، ہمارا علم کیف والا ہے۔ جب وہ کیف والا علم ہے تو اس میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ ہمارا یہ قرآن کا معاملہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کو کسی اور طرح بہت سے موقعوں پہ میں نے سمجھایا۔ بطور مثال میں نے قاضی ایاز کے بیٹے کا واقعہ سنایا تھا کہ اس نے مٹکے توڑ دیے تو والد صاحب نے ان کو بھیجا، وہ پورا قصہ ہے۔ روح تخلیق ہے، اس کا اطمینان اللہ کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں کہ وہ ساری عمر بے اطمینانی میں گزارتے ہیں۔ دیکھیے، اطمینان جو ہے نا، اطمینان، یہ اطمینان ایک انڈیفائنیبل چیز ہے۔ اطمینان ایک انڈیفائنیبل چیز ہے، ناقابل بیان چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بطور مثال ایک سیڈسٹ ہے، سیڈسٹ آپ سمجھتے ہوں گے، سیڈسٹ اسے کہتے ہیں کہ جس کو کسی انسان کی چیخیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ جب وہ کسی کی چیخیں سن لیتا ہے تو تب اس کو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تو اطمینان میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اطمینان میں، تو یہ جو اطمینان ہے یہ اطمینان ناقابل بیان۔ اور کوئی سیڈسٹ کسی کو تکلیف دے اور آپ کو 10 دن کے بعد، 10 سال کے بعد اس کی ریکارڈنگ ملتی ہے تو آپ کو رات نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ تو اطمینان ایک ناقابل بیان ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو اطمینان ڈیفائن ہے، جو اطمینان ڈیفائن ہے اس کا تعلق انسان کی شریعت، دین اور دین سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اعتبار سے ایک ڈیفائن اطمینان ہے، وہ اطمینان ان کو کبھی نصیب نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، میرے سامنے وہ چیزیں الگ الگ ہیں، میرے سامنے وہ چیزیں بہت ساری ہیں، میرے سامنے کئی غیر مسلم بچے بچیاں. اب پچھلے دنوں ایک غیر مسلم ڈاکٹر آسٹریلیا سے، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اور تقریباً کافی وقت رابطہ کرنے کے بعد میں نے اس کو سمجھایا، اور کافی وہ بہتر ہوئی. کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں 21 سال کی ہوں، میں نے دنیا کا ہر گناہ کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے قتل کر کے بھی دیکھ لیا کہ مجھے شاید اس سے اطمینان ملے، اور میں اپنے اس اطمینان کے پیچھے بہت دور نکل گئی ہوں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو اب جو ہے یہ، اب ایک کھسکا ہوا آدمی ہے، اس کا اطمینان دوائی کے ذریعے سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک معروف اطمینان کہتے ہیں، جو معروف اطمینان دین کے کرائٹیریا میں آتا ہے، وہ اطمینان صرف اہل دین کو مل سکتا ہے، اور اہل کفر کو وہ اطمینان اور وہ چین کبھی بھی نہیں مل سکتا. ان کے سوال ان کو تنگ کرتے رہیں گے، ان کی پریشانی ان کو تنگ کرتی رہے گی، وہ کبھی بھی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. اطمینان کی کیفیت سب کے لیے الگ الگ ہے، مگر ایک ڈیفائن اطمینان ہوتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. وہ اطمینان جو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اوپر ہم نے اس کو پڑھا تھا. اگر نہیں پڑھا تھا تو میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھوں گا، یہ اچھی چیز ہے. سکون قلبی، ہاں، سکون قلبی جو ہے، یہ اس کا ایک اچھا مطلب ہے. سکون قلبی یعنی دل کا اطمینان. فار ایگزامپل، وقت ہمارا لمبا ہو رہا ہے لیکن میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، سوال بہت اچھا ہے. کسی کی مدد کر کے آپ کو ایک اطمینان ملتا ہے، اور کسی سے چھین کر بھی آپ کو ایک اطمینان ملتا ہے کہ ہائے میرا پیٹ بھر گیا، میرا بچہ پیٹ بھر کے کھائے گا، ایسا کرے گا ویسا کرے گا. تو یہ بھی ایک اطمینان ہے، اور یہ بھی ایک اطمینان ہے. اب اب آپ دیکھ لیں کہ یہ چھیننے والا اطمینان کتنا ہے، کتنے وقت کا ہے، اور یہ مدد والا اطمینان کب کا ہے. مرنے سے 5 منٹ پہلے بھی آپ کو اس بات پہ خوشی ہوگی، اور مرنے سے 5 منٹ پہلے بھی آپ اس بات پہ پریشان ہوں گے، اب اگر آپ ایک سمجھدار انسان ہیں. ٹھیک ہے، عشق الہی کی طرف لے جائے گا. ہاں جی، کیفیت وہی ہے، لیکن میں اس کیفیت کی بات نہیں کر رہا، میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں. آج کا سبق اتنا ہی ہے. ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ سبق چھوڑنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے باتیں تو اور بہت ساری ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، لیکن آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.